اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، وبئس المہاد اور وہ بہت برا بچھونا ہے، ٹھہرنے کی رہنے کی جگہ اور ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جب واپس آئے، غزوہ بدر کا تذکرہ اگلی آیات میں ہو رہا ہے۔ اسلام کا پہلا معرکہ، حق اور باطل کا پہلا معرکہ جو برپا ہوا مسلمانوں کا اور کافروں کا، اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں پہ مدینہ منورہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ مسلمان اس غزوہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ 313 لوگ ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، اور باری باری ایک سوار ہو رہا ہے، پھر 2 چل رہے ہیں، جو ترتیب بنتی، یعنی ایک اونٹ پہ آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگ تھے۔ صرف 313 لوگوں کے پاس 70 اونٹ ہیں۔ بڑی جو ہے یہ معرکہ مسلمانوں کا مشقت والا تھا، تعداد تھوڑی تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ جب لوگ واپس آئے مدینہ منورہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود جو مدینہ کے قریب آباد تھے ان کو جمع کیا، جو ہے بازار تھا ایک بنی قینقاع، وہاں پہ جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو ابھی تم نے جو کافر لوگ تھے، مشرک تھے، ان کا حال دیکھ لیا، اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا، ہمیں فتح دی ہے۔ اگر تم بھی کفر سے باز نہ آئے، اس دائرہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے، تو تم ڈرو کہ تمہارے اوپر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ ہو اور تمہیں بھی ناکامی ہو، اس سے پہلے پہلے تم اسلام میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے چند ایک نے جو بڑے تھے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں تم فتح کر لو یا ہمارے اوپر غلبہ پا لو۔ وہ تو چند اناڑی لوگ تھے، مشرکین مکہ، جو مکہ کے لوگ تھے، کافر تھے، جن سے مسلمانوں نے جنگ کی، وہ 1000 کی تعداد تھی، کافروں کی تعداد میں، اسلحے میں، ہر اعتبار سے وہ بہت بڑھ کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اناڑی تھے، جنگ نہیں جانتے تھے، ہم تو ہم ہیں، ہم جنگ کے لیے بڑے تجربہ کار ہیں، بہادر لوگ ہیں، ہم سے آپ نہیں جیت سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس آیت مبارکہ میں خوشخبری سنائی جا رہی اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم بھی کافر ہو، وہ بھی کافر تھے، ایمان وہ نہیں لائے، تم بھی نہیں لائے، ستغلبون تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، یا تو دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بنو قریظہ، بنی نذیر، یہ بڑے قبیلے تھے یہود کے، ان کو نکال دیا، اور خیبر ایک قلعہ تھا مدینہ منورہ سے دور، ان کو وہاں جا کے آباد کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے پھر ان کو جو خیبر ہے قلعہ، اس سے بھی نکال دیا، وہاں سے بھی ان کو دربدر کر دیا، یہ وہاں سے بھی نکل گئے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر یا تو یہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر مسلمان غالب آ جائیں گے، یا پھر آخرت میں تو یقینی بات ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جہنم، اور فرمایا تمہیں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جایا جائے گا، تو جمع اکٹھے کر کے سب جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ،
اور فرمایا کہ وہ جہنم بہت برا بچھونا ہے، بہت بری جگہ ہے جہاں پہ جا کے ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ جو کافر ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، وہیں ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بری جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔